لائبہ نے آپ کو ذیشان روکھڑی کی رکھیل تک کہہ دی۔ اگر تو یہ صرف ویوز کی خاطر آپ نے سب کچھ کیا ہے تو بھی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ کے پاس لائبہ آئی گئی تھی اور آپ باقاعدہ کیمرے کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہیں یار کس کو بلا لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے ان کو بلا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی مہمان کون ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک، آپ کا ہوسٹ، اور ایک بڑا ہی لیٹسٹ اور خوبصورت سا ایشو جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ارشما مریم۔ جی ہاں، ارشما مریم ہماری ایک آرٹسٹ ہیں اور ڈھول پلیئر ہیں، اور ڈھول بجا کر انہوں نے اپنا ایک نام مقام پیدا کیا ہے۔ ہر تقریب میں آپ کو نظر آتی ہوں گی، اور ہر وہ پروگرام جو سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، تو اس میں ارشما مریم کی شمولیت جو ہے وہ آج کل کے دور میں ضروری کر دی گئی۔ گزشتہ روز ارشما کے پروگرام میں ایک مہمان دیکھی ہے، لائبہ خان ان کا نام ہے۔ اچھا، آپ ذرا پھر میں آپ کو بتا دوں، یہ ارشما مریم وہی ہیں جنہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ زنانے سے ہیں، ان کی بڑی کاپی کی تھی کہ یوں 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 کر کے وہ باتیں کرتا ہے، اور اس کو خسری اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا تھا ارشما مریم نے۔ جی ہاں بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں، یہ وہی ارشما مریم ہے، مگر تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے ارشما۔ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے ایک خاتون آرٹسٹ ہیں لائبہ خان، جو مختلف شوز میں اکثر نظر آتی ہیں اور مختلف پارٹیز میں اکثر نظر آتی ہیں، تو ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ تھوڑی سی فحاشی تھی، ولگیرٹی تھی، کیونکہ اینکر مائک لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ویوز کے لیے اس سے غلط قسم کی باتیں کرتے تھے، اور غلطیاں کچھ لائبہ کی بھی ہیں کہ وہ ان کے جواب جو ہے وہ بڑے سیکسی انداز میں دیتی تھی۔ اور لائبہ نے آج تک جتنے انٹرویوز دیے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ ولاگ کیا ہے، اس میں زیادہ تر فحاشی کا عنصر پایا جاتا تھا، اور زیادہ تر فحش قسم کی باتیں تھیں، اور یوں فحش قسم کی باتیں کرتے کرتے لائبہ کا سٹیٹس جو ہے وہ فحش قسم کا ہو گیا۔ آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ لائبہ کا سٹیٹس جو ہے وہ فحش قسم کا ہے، اب اس کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں، اوٹ پٹانگ سی باتیں کر کے پبلک کو بھی خوش کر دیا کرتی تھی، اور وہ جو ولاگرز جاتے تھے ان کے پاس ان کو بھی خوش کر دیا کرتی تھی۔ مگر ایک آدھ چینل پر بیٹھ کر بڑے دکھ بھرے انداز میں لائبہ نے یہ بتایا کہ وہ کن مجبوریوں کے تحت یہ کرتی ہے۔ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اب وہ اس پر پشیمان ہے۔ اگر کسی آرٹسٹ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ اس پر ناداں ہے تو پہلے تو آپ اس کو مہمان ہی نہ بنائیں۔ اگر آپ ارشما جی اسے اپنے کانٹینٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تو آپ نے کیوں بلایا؟ اگر تو آپ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، لائبہ کی اور آپ کی، اور میرا خیال میں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہی ہے کہ آپ نے بھی بڑی غلط باتیں کہہ دیں لائبہ کو۔ لائبہ جب آئی تو ہاں جی، آپ تو بڑی کنٹروورسی میں ہے، آپ تو کپڑے اتارنے پر آ جاتی ہے، میں آپ سے کیا بات کروں، میں آپ سے کیا انٹرویو لوں؟ آپ کیمرے کے سامنے ہی کسی آرٹسٹ کی تضحیق کر رہی ہیں۔ آرٹسٹ کو گولی ماریں چھوڑیں، ہم اس کو آرٹسٹ بھی نہیں مانتے بقول آپ کے۔ آپ نے ایک خاتون کی انسلٹ کی ہے، ایک خاتون کی تضحیق کر رہی ہیں۔ آپ کے بارے میں پبلک کی رائے بہت اچھی ہے ارشما، مجھ سمیت لوگ آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے وے آف ٹاکنگ کو پسند کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو بلا کر جس طرح اس کی تضحیق کی ہے لائبہ کی، اور اس کو اگنور کیا ہے، اور آپ نے ایک قسم کا اس کا چیزہ نہیں کہتے، آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں جو پیچھے بول رہے ہیں، آپ کے کیمرہ مین جو بول رہے ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ سب مل کر اس کا چیزہ کر رہے ہیں۔ ہم فنکار کہتے ہیں نا جی کہ چیزہ، آپ یہ وہ والا چیزہ کر رہے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے اس قسم کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کے جواب میں اس نے بھی آپ کو بہت ساری باتیں کر دیں، اس نے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذیشان روکھڑی کی دوست ہیں۔ لائبہ نے آپ کو ذیشان روکھڑی کی رکھیل تک کہہ دیا۔ اگر تو یہ صرف ویوز کی خاطر آپ نے سب کچھ کیا ہے تو بھی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور اگر آپ کا یہ سب کچھ پلان تھا تو بھی اللہ نے آپ کو تھوڑی سی عزت دی ہے، تو آپ اپنی عزت میں جو پازیٹیو طریقے سے آپ کو ملی ہے اس میں نیگیٹو چیزوں کو انوالو کر کے آپ اگر چاہیں گی کہ آپ کو ویوز مل جائیں، مگر آپ نے پچھلے 10 سال میں محنت کر کے جو عزت بنائی ہے وہ آپ گنوا بیٹھیں گی۔ اگر آپ کے پاس لائبہ آئی گئی تھی اور آپ باقاعدہ کیمرے کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہیں یار کس کو بلا لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے ان کو بلا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی مہمان کون ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام پلان کیا ہے اور آپ کے پروگرام میں جو آپ کے سامنے مہمان کی جگہ پر جو خاتون بیٹھنے والی ہے اس پر آپ نے پہلے سے ہوم ورک نہ کیا ہو، آپ کو اس سے پہلے سے کوئی علم نہ ہو، آپ نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ کی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو میری بات سنو ارشما، آج کے دور میں پبلک بہت سمجھدار ہو گئی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سی بات جو ہے وہ پلانڈ ہے اور کون سی بات جو ہے وہ اچانک ہو گئی ہے۔ دیکھیں آپ کی رسپیکٹ پر اثر پڑا کہ آپ کو اس نے کہہ دیا کہ آپ ذیشان روکھڑی کی رکھیل ہیں، ذیشان روکھڑی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اور آپ نے بڑے مزے سے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ خود چاہ رہی تھیں کہ ذیشان روکھڑی کا جو گلوکار ہیں ہمارے پاکستان کے بڑے نامور سنگر ہیں، ان کا اور آپ کا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ پبلک کو پتہ چلے۔ ویسے تو پبلک اس سے پہلے بھی آپ کے تعلق کے بارے میں چہمگوئیاں کرتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ کے کلپس، آپ کی پرفارمنس، آپ کے انٹرویوز، آپ دونوں کے ٹک ٹاکس جو جتنی تعداد میں وائرل ہیں اور جس انداز میں وائرل ہیں، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کے شاید، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، مگر یہ تاثر بن چکا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے اور ذیشان روکھڑی کے آپس میں تعلقات ہیں، یا کوئی محبت کا سلسلہ ہے، کوئی دوستی کا سلسلہ ہے، کوئی یارانہ ہے، یہ ڈسکس ہوتی ہے آپ کے بارے میں بیٹھ کر۔ اور اب کیمرے کے سامنے آپ ہی کے پروگرام میں آ کر ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ آپ کے اس کے ساتھ ناجائز مراسم ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی رکھیل ہیں۔ انہوں نے وہ ایک ہماری پاکستان کی نامور سنگر ہیں پچھلے دنوں جن کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا، ان کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ انہوں نے بھی کسی پروگرام میں آپ کے بارے میں کہا کہ آپ ٹھیک لڑکی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے امیج پر اثر پڑے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام میں وہ لوگ بھی آئیں جو آپ کا چٹھا کٹھا کھول دیں؟ چٹھا کٹھا کھلنے سے پھر آپ ان کے چٹھا کٹھا کھولیں گی، اس سے آپ کا چینل ضرور چل جائے گا، پھر آپ نیگیٹو ہو جائیں گی۔ اور میں نہیں چاہتا آپ جیسی پیاری آرٹسٹ، آپ جیسی خوبصورت بولنے والی، آپ جیسی اچھی ڈھول پلیئر جو اب سٹارز کی لسٹ میں شامل ہونے جا رہی ہے، آپ اپنے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائیں اور سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے اور ذیشان روکھڑی کے حوالے سے ایک نیا کٹا کھل جائے، سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھی نیا کٹا کھل جائے کہ آپ جس مہمان کو پروگرام میں بلاتی ہیں آپ اس کی تضحیق کرتی ہیں اور اس کو اتنی تذلیل کرتی ہیں کہ وہ آپ کے متعلق ہی پھٹ پڑتا ہے۔ پھر جو بھی مہمان آپ کے پروگرام میں آئے گا وہ 100 مرتبہ پہلے سوچے گا۔ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ ایسے کنٹینٹ سے اجتناب کریں اور لائبہ خان جیسی فنکار آئیں جن کی مقبولیت جو ہے وہ ولگیرٹی ہے، فحاشی ہے، ان کو ضرور بلائیں، مگر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اب تک یہ کیوں کیا، اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد کار فرما تھے اور اس کے حوالے سے کیا مجبوری تھی، یا آپ یہ شوق سے کرتی ہیں؟ اور پھر آپ ان کو گائیڈ بھی کر سکتی ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کی آنے والی نسل پر جو ہے وہ بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا۔ میں آج کے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں اس خواہش کے ساتھ کہ چند اچھے آرٹسٹ اور اچھے ولاگر جو اس وقت سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، پلیز وہ پازیٹیو کام کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔